ان کی آنکھوں کی بینائیاں چھینی جا رہی ہیں، وہاں کی جو خواتین ہیں وہ ان کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں. آپ سب بہنیں سوچ سکتی ہیں کہ آپ کو کوئی بالوں سے پکڑ کے سڑک پہ گھسیٹے؟ کوئی یہ تصور بھی نہیں کرنا چاہے گا، ایسا بھیانک خواب بھی نہیں دیکھنا چاہے گا. لیکن وہاں پہ یہ ایوری ڈے ہو رہا ہے. آپ میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ جب صبح آپ کا باپ یا آپ کا بھائی یا آپ کا شوہر یا آپ کا بیٹا گھر سے نکلتا ہے تو آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ وہ واپس آئے گا بھی یا نہیں آئے گا؟ آج کشمیر میں 4,500 سے زائد ہیف ویڈوز موجود ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں. 1.5 ملین آکوپیشنل فورسز وہاں ہیں. یہ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے راؤ فرمان سری نگر، اس نے یہ ریسرچ کیا کہ پیراملٹری فورسز کتنی ہیں، ان کی پروفیشنل آرمی کتنی ہے، ان کی انڈین پولیس کتنی ہے، ان کی ایجنسیاں کتنی ہیں. 1.5 ملین بنتی ہے اور ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہے. کشمیر خطہ زمین کا وہ حصہ جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا. ظلم اور بربریت کا شکار، آزادی رائے پر پابندی، مسلسل آزادی کی کوشش کرنے والا کشمیر. اس کے ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے امریکہ میں سرگرم تنظیم فرینڈز آف کشمیر اور غزالہ حبیب کی جانب سے ایک میٹ اینڈ گریٹ کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی عبدالحمید لون، وائس چیئرمین فرینڈز آف کشمیر پاکستان تھے. ایونٹ کی صدارت ڈیلس امریکہ میں پاکستانی نیاد امریکن بزنس مین جناب حفیظ خان صاحب نے کی. مزید تفصیل امریکہ سے چلتا ٹی وی کے منیر احمد کی اس رپورٹ میں. تو میں یہ کریڈٹ اس لیے میرے دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو چہرہ، جو بلیک چہرہ انڈیا کا جس طرح یہ بے نقاب کرتے ہیں، میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہم تو بچپن سے یہی سن رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ کشمیر ہماری شہرت ہے، از اے امپورٹنٹ انٹیگرل پارٹ آف اور باڈی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی، ڈاکٹر عامر سلمان صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، اور حمید لون صاحب، جو میں نے کنکلوڈ کیا وہ یہ ہے کہ ہمیں جو پرابلم ہے ایز اے قوم وہ یونٹی کا ہے. ہم یونٹی، ہمارے پاس یونٹی نہیں ہے. ہم باتیں سنتے ہیں، بڑی مزیدار باتیں سنتے ہیں، وہی ڈاکٹر صاحب علی تالیاں بجاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. It is now time to request the Texas House Member Representative Miza Terry on stage. آپ کو بتاتی چلوں she grew up in Irving, which is in the heart of District 105. In the 2023 legislative session, Miza serves on the Environmental Regulation Committee and the International Relations and Economic Development Committee. We are blessed that she has graced the occasion today with her presence. Let's welcome her on the stage. In my district office, I had the pleasure to host a delegation to talk about Kashmir in my district office in Irving. That on or about the date of February 5th, we will be hosting a delegation of people in support of Kashmir in the state capital in Austin. I'll prepare a resolution that I'll present from the front mic to all my 150 members of the Texas House to tell them a little bit, not allowed to talk too long, to tell them a little bit about the Kashmir issue and then introduce people if some people are up in the gallery. Amma baad, Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Congresswoman Terry Miza, Mohtaram Abdul Hafiz Khan Sahab, Chairperson Friends of Kashmir Ghazala Habib Sahiba, Khawateen Hazrat, Assalamu alaikum and good evening. I would like to talk my also national language. Sure. Because یہ بھی میں بتاؤں گا کہ کیوں. البتہ اس سے پہلے جہاں میں اپنے بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں اور مجھے موقع ملا آپ سے بات کرنے کا، جس طرح سے غزالہ حبیب صاحبہ نے کہا کہ میرا تعلق انڈین آکوپائڈ کشمیر سے ہے اور میں ٹین ایج اسٹوڈنٹ تھا اور میں تحریک آزادی میں شامل ہوا، اور اس کے بعد میں پھر 30-35 سال سے اس اسٹرگل میں پولیٹیکلی، ڈپلومیٹک، ہیومن رائٹس لیول پہ کام کر رہا ہوں.
वही आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, अगरचे बहुत सारी बातें इन्होंने की कश्मीर की, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है पिछले 76 साल से हल तलब है और जिसकी प्राइमरी पार्टी कश्मीरी है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस हवाले से कि मैंने जिसको भी डैलस में कॉल की कि कश्मीर के हवाले से प्रोग्राम है और अब्दुल हमीद लोन साहब तशरीफ़ लाएँ तो आप ज़रूर आइए। तो उन सब ने बहुत खुश दिली से न सिर्फ ये कि अपनी आमादगी ज़ाहिर की बल्कि यहाँ मौजूद भी हुए। और आप देख सकती हैं आज जहाँ हाज़रीन की बहुत बड़ी तादाद थी जिन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की और कश्मीरी जो अपनी जद्दोजहद लड़ रहे हैं कर रहे हैं अपनी आज़ादी के हवाले से उसके लिए इज़हार यकजहती किया। और यकीनन कश्मीर में जिस तरह से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, हर ज़ी होश शख्स मैं ये समझती हूँ और वो शख्स जो इंसानी हकूक़ पे यकीन रखता है, इंसानियत पे यकीन रखता है, वो कश्मीरियों की आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए हमेशा खड़ा होगा। और आज यहाँ पे टेरी मीज़ा थी जो कि टेक्सास की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेंबर हैं, यहाँ पे बरकत बसीरिया भाई थे, अब्दुल हफीज़ ख़ान साहब की सदारत थी और बहुत बड़ा नाम शायरी के हवाले से डॉक्टर आमिर सुलेमान, नादिर दुरानी साहब यहाँ पे मौजूद थे। और किस किस का मैं नाम लूँ क्योंकि यहाँ पे जो जितनी शख्सियात यहाँ पे मौजूद थी A to Z सब वो लोग थे जो अपनी अपनी फ़ैन फॉलोइंग रखते हैं, जिनके पीछे एक बहुत बड़ा हल्का उनके फ़ैन्स का है या उनके अहबाब का है। तो मैं इन तमाम लोगों की यहाँ आमद की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, कश्मीर की एक बेटी होने की हैसियत से, फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के चेयरपर्सन होने की हैसियत से, कि उन्होंने कश्मीर की आवाज़ पे, कश्मीरियों की आवाज़ पे लब्बैक कहा। Good evening, Ms. Terry Miza. How are you this evening? I'm glad to be here with all the friends of Kashmir. Yes, definitely. Thank you for being here, Ms. Terry Miza. I would like to know what would you think about today's program? Well, it was great to have our special guest from Vice President for the Friends of Kashmir, who came here all the way here from Pakistan. So we're especially glad to greet him. He was in my district office a couple of days ago, and so I came here today especially to honor him for this reception and for. Wow, that's amazing. So you already met him few days earlier? Yes, he and Ghazala and Ashfar all came to the office, and they gave me an update on Kashmir. And I told them that I thought that the problem was that we're talking to each other. Yes. And so we're not getting the word out to the rest of the Americans who don't know about Kashmir, and our news is not that great at covering international news. And so یہ پروگرام جو ہے وہ فرینڈس آف کشمیر نے منعقد کیا تھا اور اس میں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں کشمیریوں کے لیے اپنی آواز بلند کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ ان کو بتانے کے لیے کہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور بہت جلد جو ہے وہ کشمیر اپنی آزادی کے دن دیکھے گا انشاءاللہ۔ کرن آف روشن پاکستان، جی کرن آپ کچھ کہنا چاہیں گی آج کے دن کے متعلق؟ میرے خیال ایک بہت ہی ضروری کاز، سیو ہیومینٹی سیو کشمیر، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی امیدیں وابستہ ہیں، تمام جو آپریشنز ہو رہے ہیں یا جو کچھ بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں، ان سب کو کوئی اب سلوشن نکلنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے، یہی میری دعا ہے۔ تو نادر بھائی، غزالہ نے آج کا پروگرام آرگنائز کیا، آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام کے بارے میں؟ آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ بہت اچھا لگا جی، ماشاءاللہ غزالہ ہمیشہ اس طرح کے پروگرامز کرتی ہیں، اور آج تو کشمیر کی بات تھی تو ہمارا بھی دل اسی طرح کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ اس وقت جہاں پہ ہم موجود ہیں کشمیر کی کاز کے لیے، جہاں پہ فرینڈز آف کشمیر نے ایک جہاں پہ سیمینار کیا جس میں میٹ اینڈ گریٹ ہوا۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان سے فرینڈز آف کشمیر کے وائس پریزیڈنٹ جناب ہمارے ساتھ اس وقت مسٹر عبدالحمید لون صاحب موجود ہیں، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ کشمیر کی جب بھی بات ہوتی ہے ساری دنیا ان کو جانتی ہے، اور خود بھی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر حریت پسند بھی رہے، اور جو ہے نا اچھا خاصا انہوں نے کشمیر کے آزادی کے لیے فائٹ بھی کی، اور اب پولیٹیکلی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، کشمیر کی وائس کو لے کر جگہ جگہ پہنچا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، ویلکم ٹو ڈیلس، آپ ڈیلس آئے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ پاکستانی جو قوم ہے آہستہ آہستہ کشمیر کے ایشو کو تھوڑا سا اس کو اجاگر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو ہے جو پچھلے 76 سال سے حل طلب ہے. بھارت اور پاکستان کے درمیان اس پہ 3 جنگیں بھی ہوئی ہیں اور آج بھی یہ جو ہے نا فلیش پوائنٹ ہے جہاں 3 ایٹمی پاور ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے اور خدا نخواستہ اگر یہاں ایٹمی جنگ چھڑ گئی تو پوری دنیا کا امن متاثر ہو سکتا ہے برصغیر جنوبی ایشیا کے ساتھ ساتھ. تو وہیں میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پاکستان اپنی جو پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کو جارحانہ انداز میں اپنائے, دنیا کے اندر انوائس بھیجے جو ویل ورسڈ ہو, جو کشمیر پہ ادراک رکھتے ہوں. اس میں ہمارے جو فارمر ڈپلومیٹس ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, یا جو حریت قیادت ہے یا آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے, ہم دنیا کی درسگاہوں کے اندر جائیں, ہم ہاؤس آف کامنز میں جائیں, ہم یورپی یونین کے اندر جائیں, ہم یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس مسئلے کو شد مد سے اٹھائیں, ہم ڈائسپورا کو فیسلٹیٹ کریں اور ہندوستان کی چیرہ دستیوں کو ایکسپوز کریں. چونکہ ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں جہاں وہ وار کرائمز میں ملوث ہے انڈیا, جہاں وہ خواتین کا جو ہے نا وہ ریپ کرتا ہے اور جہاں پر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, جہاں کشمیریوں کے مستقبل کو تباہ کیا گیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ جب انڈیا ہے وہ پروپیگنڈا وار کے اندر بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے, اور میڈیا کو بند کرنا, میڈیا کی آواز کو بند کرنا, کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی چیز کو بین کروانا, تو اس کی ایک پوری کی پوری لابی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے. تو پاکستان کے اندر بھی اتنے زیادہ جو سوشل میڈیا بھی ہے اور آزادی بھی ہے, فریڈم آف اسپیچ بھی ہے, سارا کچھ ہے. تو پاکستان اپنی سیاست سے باہر نکل کر اس کاز کو لے کر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں انڈیا کا جو فیک نیریٹو ہے اگرچہ دنیا اس کو رد کر چکی ہے, تاہم وہ اپنی لابی کے ذریعے, پیسے کے ذریعے اپنے جھوٹ کو سچ کہلوانا چاہتا ہے, سچ ثابت کرنا چاہتا ہے. تو وہیں ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں جہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, جو انڈین اٹراسٹیز ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر, جو اس کا سٹیٹ ٹیررزم ہے, جہاں خواتین کا ریپ ہے, جہاں پر بچوں کو ڈرگز دی جا رہی ہیں, ان کا مستقبل تباہ کیا جاتا ہے, انہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اور فیک انکاؤنٹرز کے دوران قتل کیا جاتا ہے. تو وہیں ہم دنیا کے پاس جا سکتے ہیں اور اپنے ایویڈنسز کے ساتھ دنیا کو ان حقائق سے آگاہ کر سکتے ہیں اور ہندوستان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کا جو ہے نا وہ کردار بھی بڑا اہم ہے. ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی کام کریں, ہم پولیٹیکلی بھی کام کریں, اور حکومتی پاکستان اس مسئلے کو ہر فورم پہ جو ہے نا شد مد سے اٹھائے اور ہندوستان کے ان کالے کرتوتوں کو ایکسپوز کرے اور مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ کرے. آپ ڈیلس میں آئے ہیں, ڈیلس میں پاکستانی کمیونٹی اچھی خاصی تعداد میں ہے, اور پاکستانی کمیونٹی نہ صرف اچھی خاصی تعداد میں بلکہ پولیٹیکل بھی کافی ایکٹیو ہے, اور امریکہ کی سیاست انٹرنیشنل مسائل کے اندر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آج اسٹیٹ ریپریزنٹیٹیو ٹیری مرزا بھی تھیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں, اور اس میں ڈیلس کے جو لوگ ہیں, جو پاکستانی نژاد ہیں یا آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں, وہ شد مد اس مسئلے کو اٹھائیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی چیرہ دستیوں کو ہم ایکسپوز کر سکتے ہیں اور اس کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. العالمین ہم تیرے حضور یہ عرض کر سکتے ہیں, یا اللہ ہمارے بس میں جو بھی ہے, یا اللہ تو ہی غفور رحیم ذات ہے, تو ہی ہمارے دلوں کو جاننے والی ذات ہے. یا اللہ ہمارے اندر ایسی طاقت نہیں ہے یا اللہ کہ ہم بہت کچھ کر سکیں, یا اللہ تو ہی ہمارے اندر طاقت پیدا کر سکتا ہے. یا اللہ جس خاص کے جمع ہوئے ہیں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو اپنا خاص فضل و کرم فرما. یا العالمین جن پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں, یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ان کو ظلم و ستم سے محفوظ فرما. یا اللہ جس آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, یا اللہ انہیں کامیابیوں کا امن عطا فرما. یا اللہ ہمارے جتنے بھی یا اللہ اس کاز میں شامل ہیں, یا العالمین ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتے ہوئے یا العالمین ان کے جتنے جذبات ہیں, جو ان کی کاوش ہیں, اس کو قبول فرما. یا اللہ ایسے ہی مل جل کے ہمیں مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.